الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وعلی من تبعہم بإحسان الى یوم الدین. اما بعد فقد قال تبارک وتعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنى وثلاث ورباع. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: تزوجوا الودود الولود فإنی مکاثر بکم الامم یوم القیامہ، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. صدق اللہ العظیم. محترم ناظرین اور سامعین کرام اور میرے دینی بھائیوں، اسلام کا کہنا یہ ہے کہ آدمی کا ایمان تب مکمل ہوتا ہے جب وہ ازدواجی زندگی کے ساتھ جڑ جاتا ہے، جب اس کا کمیونیشن کسی اپنی برادری کی لڑکی کے ساتھ ہو جاتا ہے، اور جب وہ نکاح کر لیتا ہے تو اس کا ایمان مکمل ہو جاتا ہے. اور حدیث شریف کے الفاظ ہے کہ جس نے نکاح کر لیا فقد استکمل الایمان، اس نے اپنے ایمان کو مکمل کر لیا. اب ذرا غور فرمائے کہ جس نکاح کو کر کے اسلام یہ کہتا ہے کہ آدمی نے اپنا ایمان مکمل کر لیا اور اس کی جان کی حفاظت ہو گئی، اور پیارے حبیب کی دوسری حدیث ہے کہ جو شخص مجھے دو چیزوں کی ضمانت دے دے میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں. ایک تو وہ جو دو جبڑوں کے درمیان ہے یعنی زبان، اور دوسری چیز وہ جو دو ٹانگوں کے درمیان ہے یعنی شرمگاہ. یعنی اتنی بڑی چیز ہے، اور جب اس کا نکاح ہو جاتا ہے تو وہ محفوظ ہو جاتی ہے. اس کی وجہ سے اسلام نے یہ کہا ہے کہ اس کا ایمان مکمل ہو گیا. آج میں اسی پہلو پر بات کرنے کے لیے آپ کے سامنے آیا ہوں، اور یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ میری شہرت ہو جاوے. یہ ویڈیو بنانے کا مقصد ہے کہ امت کی بہت ساری بیٹیاں ایسی ہیں جن کے حق کو دبایا جا رہا ہے. امت کی بہت ساری بیٹیاں ایسی ہیں جن کا گلا گھوٹا جا رہا ہے، یہ کہہ کر کہ ہم تمہارے ماں باپ ہیں، ہم تمہارا رشتہ جہاں کرانا چاہے کرا سکتے ہیں. میرے بھائیو، سب سے پہلی اور تمہیدی بات میں آپ کے سامنے یہ رکھتا ہوں کہ میں آپ کے سامنے اسی لیے حاضر ہوا ہوں کہ میں نکاح کا ایک پہلو ہے جو نکاح کا مقدمہ ہوتا ہے، یعنی نکاح سے پہلے جو چیز ہوتی ہے، میں اس کی غلطیوں کو اور جو غلطی ہے اس کا ازالہ کرنے کے لیے آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں، کہ جس کو ہم منگنی اور انگیجمنٹ کے نام سے یاد کرتے ہیں. یعنی کوئی ماں باپ اپنے بیٹے کا یا اپنی بیٹی کا رشتہ کسی جگہ کرواتے ہیں، ابھی نکاح نہیں ہوا تو اس کو اسلام کے اندر منگنی کہتے ہیں، اور اس کو انگلش کے اندر انگیجمنٹ کہتے ہیں. اس کے اندر بہت ساری غلط فہمیاں اور کتنا تغافل برتا جا رہا ہے امت کے نوجوانوں سے. اسی لیے میں آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں. میرے سامنے سے دو مضامین گزرے ہیں، اس کے اندر امت کی دو بیٹیوں نے اپنا ایسا درد اور ایسا دکھڑا سنایا کہ میرے آنسو تھم نہیں رہے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ اسلام نے بالغ مرد اور بالغ عورت کو اس بات کا حکم دیا ہے کہ اگر اس کا کہیں جگہ سے اس کا رشتہ آیا ہے، فلاں مرد نے یا فلاں نے اس کی جگہ اس کا رشتہ مانگا ہے کہ میرا بیٹا ہے، ہم آپ کی لڑکی سے اس کا رشتہ کرانا چاہتے ہیں. اگر بالغ مرد ہے اور بالغ عورت ہے، یعنی منیمم 14 یا 15 سال کا لڑکا ہو اور 12 سے لے کر 15 تک کی عورت ہو، جس کو اسلام سن بلوغ کے نام سے تعبیر کرتا ہے، اگر ایسی لڑکی اور ایسا لڑکا ہے اور اس کا کہیں رشتہ آیا ہے اور اس کی منگنی ہونے کے لیے کسی ماں باپ نے اپنے بیٹے کا یا اپنی بیٹی کا رشتہ بھجوایا ہے، تو اسلام سب سے پہلے اس بات کی تعلیم دیتا ہے کہ وہ ماں باپ جس کی یہ لڑکی ہے ان پر ضروری ہے کہ وہ اپنے بالغ لڑکے سے اپنے بالغ لڑکی سے اس کی رضامندی پوچھے کہ بیٹے تیرا فلاں جگہ رشتہ آیا ہے، کیا تو اس بات کو پسند کرتا ہے کہ ہم تمہارا رشتہ فلاں لڑکی سے یا ہم تمہارا رشتہ فلاں لڑکی سے کر دیں. اسلام اس کو لازم کرتا ہے ماں باپ پر کہ اس کو پوچھنا ضروری ہے. لیکن میرے بھائیوں، میرے قوم کے لوگوں، آج بیٹیوں پر اتنا ظلم ہو رہا ہے. ماں باپ اس وجہ سے کہ اپنی برادری کے لوگ ہیں، رشتہ دار ہے، اس کی وجہ سے اپنی بیٹی کا ہاتھ ایسے آدمی کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں جو نہ وہ لڑکی کو پسند ہے، نہ معاشرے کے اندر اس کی کوئی عزت ہے، لیکن بس اس کی جیب گرم ہے. اس کی وجہ سے اپنی بیٹی کا رشتہ اس کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں. ان دو عورتوں نے اپنے مضامین کے اندر، ان دو عورتوں نے اپنے مضمون کے اندر لکھا ہے. ایک عورت تو یہ کہتی ہے کہ
میں زمانے کے لحاظ سے بڑے گھرانے کی لڑکی ہوں، لیکن میں اس کو نہیں مانتی ہوں، اور میرے پورے گھر کو اس بات کا غرور ہے کہ ہم پیسوں والے ہیں، ہم مال و جائیداد والے ہیں، لیکن وہ عورت کہتی ہے کہ مجھے بڑا ہونے کا کوئی غرور نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے نزدیک بڑا وہ ہے جو تقوی والا ہو۔ اور تقوی والا ہونے سے مراد آج میں نے اور آپ نے یہ سمجھ لیا ہے کہ لڑکا نمازی ہو، لڑکا دیندار ہو، لڑکا حاجی صاحب ہو۔ ہرگیز یہ نہیں ہے، ہرگیز یہ نہیں ہے۔ اور وہ عورت یہ لکھتی ہے کہ میں علماء سے کچھ کہنا نہیں چاہتی، وہ قابل احترام ہے، قابل عزت ہے، لیکن یہاں پر میں بات کر رہی ہوں نمازی اور حاجی صاحب کی، جو عالم تو نہیں ہے لیکن اپنے آپ کا حلیہ ایسا بنا رکھا ہے، بڑی ٹوپی لگا رکھی ہے اور عالم والا لباس پہن کر لوگوں پر سختی کر رہے ہیں۔ اور اسلام اتنا سخت مذہب نہیں ہے کہ وہ کوئی چیز تم پر تھوپی جاوے۔ اسلام نے تم کو جس چیز کا حق دیا ہے وہ حق تمہارا ہے، اگر وہ حق تم سے کوئی چھینتا ہے تو یہ اس کی بدقسمتی ہے۔ تو وہ عورت یہ لکھتی ہے کہ میں بڑے گھرانے کی لڑکی ہوں، اور یہاں بات حاجی اور نمازی صاحب کی ہے کہ میرے بڑے بڑے رشتے آئے، لیکن میرے والدین نے اس طرح کہہ کر ٹھکرا دیے کہ لڑکی بہت بڑے گھرانے کی ہے اور لڑکا ہمارے برابر کا نہیں ہے۔ وہ کہتی ہے کہ بڑے بڑے رشتے آئے، لیکن میرے والدین کو اپنا جو خاندان تھا اس کو بہت بڑا وسیع کرنا تھا، اس کو بڑا کرنا تھا، اس لیے میرے والدین نے یہ رشتے سب ٹھکرا دیے۔ اور ایک رشتہ آیا، وہ مجھے پسند تھا، لڑکا نمازی تھا، لیکن بس اسی وجہ سے میرے والدین نے اس کو منع کر دیا کہ لڑکی کی جیب گرم نہیں ہے، لڑکا پیسوں کے اندر تھوڑا ڈاؤن ہے، اسی وجہ سے میرے والدین نے اس کو منع کر دیا۔ اور ایک لڑکے کا رشتہ آیا جو انجینئر تھا، نہ نمازی تھا، نہ اس کے چہرے پہ نبی کی سنت تھی، نہ نبی والا لباس تھا۔ میرے والدین نے صرف اسی لیے اس کو ایکسیپٹ کیا کیونکہ اس کی جیب گرم تھی۔ اب مجھے بتاؤ ان کا ایمان کہاں گیا؟ ان حاجی صاحب کا ایمان کہاں گیا؟ ان نمازی صاحب کا ایمان کہاں گیا؟ بعض تو ایسے ہوتے ہیں ان کا ایمان اتنا خطرناک ہوتا ہے کہ جب وہ بیمار ہوتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ ہم دوا نہیں لائیں گے، اللہ پر بھروسہ ہے، اللہ اس بیماری کو دور کرے گا۔ میرے بھائیو یاد رکھو، اللہ پر یقیناً بھروسہ کرنا چاہیے، لیکن سبب کو اختیار کرنا ہمارا فرض ہے۔ اگر آدمی کو کھانا کھانا ہے تو کیا وہ یہ کہے گا کہ میں تو یہاں بیٹھا ہوں، اللہ میرے منہ کے اندر نوالا ڈالے گا؟ ہرگز نہیں۔ انسان کی کوشش یہ انسان کے بس میں ہے، اس کو کرنا ضروری ہے۔ انسان کو وہ کھانا اپنے ہاتھ میں لے کر اپنے منہ تک اٹھانا ہوگا، پھر اس کو اپنے اندر رکھے گا۔ اللہ پر یقین ضروری ہے، لیکن سبب کو اختیار کرنا ہمارا فرض ہے۔ اور وہ یہ کہتی ہے کہ میرے والدین نے پہلا رشتہ جو لڑکا نمازی تھا لیکن اس کی جیب گرم نہیں تھی، اس کو منع کر دیا، اس لیے کہ ان کا ایگو ہٹ ہو رہا تھا۔ ان کو یہ ہو رہا تھا کہ میری بیٹی کہاں ہے اور ان کا لڑکا کہاں ہے، دونوں کے درمیان ایکوالٹی نہیں ہے، برابری نہیں ہے، اسی لیے میرے والدین نے منع کر دیا۔ اور میرے والدین کو پرائیورٹی اور اہمیت پیسوں کو دینی تھی، اور ان کو تو شور مچانا تھا کہ میرا داماد انجینئر ہے، میرا داماد بزنس مین ہے، میرا داماد ڈاکٹر ہے۔ یہ نہیں دیکھتے کہ وہ داماد میری بیٹی کی عزت کرے گا، وہ داماد میری بیٹی کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا، یہ نہیں دیکھتے، بس اس کی جیب گرم ہو، وہ داماد ہم کو چاہیے۔ اس عورت کا یہ لکھاوٹ ہے، اور اس عورت نے یہ لکھا ہے۔ پھر وہ عورت کہتی ہے میرے والدین خدا کا واسطہ میں تم کو دیتی ہوں، خدا کا واسطہ دیتی ہوں، تم نے میرا رشتہ کرا دیا، مجھے یہ منظور نہیں ہے، لیکن میں نے تمہاری عزت کو بچانے کے لیے معاشرے کا اندر تمہارا نام بچانے کے لیے میں نے اس رشتے کو ایکسیپٹ کیا ہے، لیکن خدا نہ خواستہ یہ رشتہ مجھے منظور نہیں ہے۔ کہیں ایسا دن نہ آ جاوے کہ میں اس رشتے سے تنگ آ کر اپنی جان کو ہلاک کر ڈالوں۔ مجھے معلوم ہے کہ خودکشی کرنا، اپنے آپ کو ہلاک کرنا بہت بڑا گناہ ہے، لیکن میں اور کر بھی کیا سکتی ہوں؟ اسلام نے مجھے جو حق دیا وہ آپ نے تو چھین لیا۔ آپ تو یہ کہتے ہیں کہ ہمارے رشتے کا یہاں سوال ہے، اگر ہم آپ کا جو رشتہ ہے وہ توڑ دیں گے تو پھر ہم زمانے کے اندر بدنام ہو جائیں گے۔ اسلام نے جس بات کا حکم دیا ہے، اسلام نے تم کو جو حق دیا ہے، اگر تم اس کو ختم کر کے اپنی عزت بچانے کے لیے معاشرے کے اندر ایسا کام کرو گے، ہرگیز تم کامیاب نہیں ہو سکتے، ہرگیز تم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ دوسری عورت کا واقعہ یہ ہے کہ ایک عورت تھی 35 سال کی، تقریباً میرے پاس یہ مضمون آج سے 2 یا 3 سال پہلے آیا تھا، لیکن ابھی مجھے یاد آ رہا ہے کہ وہ عورت 35 سال کی تھی
اور وہ کہتی ہے کہ جب میں جوان ہونے لگی تو میرے گھر بڑے بڑے رشتے آئے، بڑے بڑے گھرانوں کے، لیکن میرے والدین نے اور میرے ماں باپ نے، میرے پیرنٹس نے اس کو اس طرح ٹھکرا دیا جس طرح کوئی خراب پھل کو ٹوکری سے اٹھا کر کس طرح باہر پھینکتا ہے۔ بڑے بڑے رشتے آئے اور کہتے ہیں کہ ایکوالٹی نہیں ہے، برابری نہیں، ہم تو مالدار ہیں، ہم تو بڑے بڑے محلات کے اندر رہتے ہیں، بڑی بڑی کاروں میں گھومتے ہیں، یہ لڑکا تو کیا میری بیٹی کو خوش رکھے گا۔ یاد رکھو پیسوں کے اندر سکون نہیں ہوتا، یاد رکھو محلات کے اندر سکون نہیں ملتا اگر دل کے اندر سکون نہ ہو۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے پیسے والے نیند کی گولیاں لے کر سوتے ہیں، اور ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ غریب تھوڑا کھا کر، تھوڑا گزارا کر کر چین کی نیند سوتا ہے۔ تو وہ عورت لکھتی ہے کہ بڑے بڑے رشتے آئے، میرے والدین نے تمام کو ٹھکرا دیا۔ پھر اب میں جوانی کے اس اسٹیپ پر گزر رہی ہوں کہ میری عمر 35 سال کی ہے، جہاں بھرپور جوانی مجھے اس بات کا حکم کرتی ہے کہ میں کسی کے پاس جا کر اپنا منہ کالا کروا لوں، غلط کام کروا لوں۔ وہ عورت لکھتی ہے کہ مجھے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ میرے گھر کے اندر جب کوئی کام کرنے والا، کوئی بھی کام کرنے والا آتا ہے تو مجھے ایسا ہوتا ہے کہ میں اس کے ساتھ غلط کام کر لوں۔ وہ عورت لکھتی ہے کہ کبھی کبھی میں تہجد کے اندر اٹھ کر اللہ کے سامنے مانگتی ہوں کہ اللہ تو نے مجھے کیسے والدین دیے کہ ان کو اپنا ایگو ہٹ ہو رہا ہے میرا کہیں نیچی جات کے اندر نکاح کرانے کے اندر۔ اسلام نے تو اس بات کا حکم نہیں دیا، اسلام تو کہتا ہے کہ سب برابر ہے، چاہے وہ وقت کا بادشاہ ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ وقت کا سب سے کم تر آدمی ہی کیوں نہ ہو، سب برابر ہے۔ وہ عورت لکھتی ہے کہ میں کبھی کبھی میں یہ سوچتی ہوں کہ میں کسی کے ساتھ بھاگ جاؤں، لیکن پھر مجھے خیال آتا ہے کہ کہیں وہ مجھے قتل کر ڈالے گا تو یہ خیال میرے دل کے اندر اٹھتے ہیں، اور میں روزانہ اللہ سے یہ دعا مانگتی ہوں کہ اللہ میرے ساتھ جو ظلم ہوا وہ کسی بچی کے ساتھ ایسا ظلم تو نہ فرما، میرے ایسے والدین کسی کو نہ تو عطا فرما کہ جنہوں نے اپنے ایگو کی وجہ سے اپنی بیٹی کی زندگی کو تباہ و برباد کر دیا۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ آج کل دنیا کے اندر یہ ٹرینڈ چلا ہے اور یہ وائرل ہو رہا ہے اور یہ لوگوں کے اندر چل پڑا ہے کہ لوگوں کو بس یہ کہو کہ اللہ اللہ کرتے رہو، تم سب سے بڑے حاجی ہو، تم سب سے بڑے نمازی ہو۔ میرے بھائیو، وہ عورت لکھتی ہے کہ آج کل خطیبوں کو اور اماموں کو ہماری آہ نہیں سنائی دیتی۔ میں خطیبوں سے، اماموں سے، مفتی صاحبوں سے، قاضی صاحبوں سے یہ اپیل کرتی ہوں اور یہ کہتی ہوں کہ میرے دردوں کو سمجھو، میرے دردوں کو سمجھو۔ اسلام نے تو اس کے متعلق بہت بہت بڑی بڑی چیزیں بیان کی ہے، لیکن تم نے ہمارا حق مار دیا، تم نے ہمارا گلا گھونٹ لیا، تم نے ہمارے ساتھ زبردستی کی ہے۔ میرے بھائیو، یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ میں سب پر اس بات کو تھوپنا چاہتا ہوں، لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو بیٹیوں پر ظلم کرتے ہیں، اور بیچاری بیٹیاں اس وجہ سے اس کو ایکسیپٹ کر لیتی ہے کہ میرے والدین کا سماج کے اندر ایک مقام ہے، اگر میں منع کر دوں گی تو ایسا لوگوں کے اندر ایسا شور مچے گا کہ دیکھو بیٹی بھی باپ کا کہنا نہیں مانتی، ہرگز نہیں مانے گی۔ اسلام نے اس کو جس بات کا حکم دیا ہے اور جس بات کا حق دیا ہے وہ حق تو اس کا ہے، کیوں والدین نے اس کے پاس سے وہ حق چھین لیا؟ پھر وہ لڑکی تو بولے گی، لیکن اللہ رب العزت نے لڑکیوں کے اندر، عورتوں کے اندر فطرتاً حیا رکھی ہے کہ وہ اپنا دکھ اور اپنا درد کسی کے سامنے بیان نہیں کر سکتی۔ اور میرے بھائیوں، تم سوچو، کیا تم اپنی بیٹیوں کی زندگی کو جہنم بنانا پسند کرتے ہو؟ تم سوچو، کیا تم اس بات کو پسند کرتے ہو کہ تمہاری بہن جنت کو چھوڑ کر جہنم کی زندگی کے اندر اپنے آپ کو بسا لے؟ اگر نہیں کرتے ہو تو اس بات کی فکر کرو کہ اسلام نے اسے جس چیز کا حکم دیا ہے۔ میں آپ کے سامنے ایک چھوٹی سی بات کہہ کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیٹی تھی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، اللہ ان پر کروڑ رحمت نازل فرمائے، جب ان کا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ان کے رشتے کی بات آئی تو پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس گئے اور کہا کہ بیٹی تمہارا رشتہ میں علی سے کروانا چاہتا ہوں، اگر تم راضی ہو اور تمہاری اجازت ہو تو میں اس رشتے کے لیے میں ہاں کر دوں گا۔ وقت کا نبی ہے اور سامنے نبی کی بیٹی ہے، منع تو نہیں کرے گی، اور سامنے علی جیسے مرد مجاہد ہے، علی جیسا آدمی ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، سردار انبیاء محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور بیٹی بھی کس کی ہے؟ نبی کی بیٹی ہے۔ پھر بھی میرے نبی نے اپنی بیٹی سے پوچھا کہ بیٹی کیا تم راضی ہو؟ کیوں؟ امت کا ایسا دور آئے گا اس کے اندر بیٹیوں کی حق کو ضائع کیا جائے گا، بیٹیوں کا گلا گھونٹا جائے گا اور کہا جائے گا
کہ تمہارے ماں باپ کی عزت خطرے میں ہے، اس رشتے کو ایکسیپٹ کر لو، بڑی جائیداد ملے گی، اس رشتے کو تم اپنا لو، چاہے وہ تم کو اچھے سے رکھے یا نہ رکھے۔ میرے بھائیو، اللہ کے واسطے میں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں، اپنی بچیوں پر ظلم نہ کرو، اپنی بچیوں پر ظلم نہ کرو، کل قیامت کے دن حساب دینا ہوگا، کل قیامت کے دن حساب دینا ہوگا۔ میرے بھائیو، اسلام نے تو ہم کو کھل کر اس بات کا حکم دیا ہے کہ ہم اپنی بیٹی سے اور ہم اپنے لڑکوں سے پوچھے کہ کیا تم اس بات کے لیے راضی ہو؟ اللہ کے واسطے اس بیماری کو اپنے سماج سے اور اس بیماری کو اپنی برادری سے ختم کرنے کی کوشش کرے۔ آج یہ بیماری چل رہی ہے اور دوسری بھی بیماری چل رہی ہے کہ آج کل یہ ٹرینڈ چلا ہے کہ عالم سے کوئی نکاح کرنا نہیں چاہتا۔ انشاءاللہ میں اس پر دوسرا ویڈیو آپ کے سامنے پیش کروں گا، لیکن امت کے اندر یہ جو چل رہا ہے اور نکاح سے پہلے منگنی ہوتی ہے اور منگنی کے اندر جب گلا گھونٹا جاتا ہے تو وہ اپنی باپ کی عزت بچانے کے لیے وہ عورت اس کو ہاں کر دیتی ہے، لیکن جب وہ اپنے باپ کے گھر سے رخصت ہوتی ہے تو اس کے ایک آنسو تو وہ ہوتے ہیں کہ اپنے باپ کے گھر سے رخصت ہو رہی ہے، لیکن دوسرے آنسو اس کے ہوتے ہیں کہ دل کا درد کہ اس کی ترجمانی اس کی آنکھ کرتی ہے اور وہ اندر ہی اندر گھٹ رہی ہوتی ہے کہ میرے ماں باپ نے مجھے کس کے حوالے کر دیا جو مجھے ایک کھلونا سمجھتا ہے اور اپنے پیسوں کا رعب مجھے دکھاتا ہے۔ اللہ کے واسطے میں تمام لوگوں کو نہیں کہتا، لیکن کچھ لوگوں کی وجہ سے ہمارا سماج بدنام ہے، ہماری برادری بدنام ہے۔ اللہ کے واسطے اس کو دور کرے، اپنے لڑکیوں کے حق کو ضائع نہ کرے۔ اللہ نے جب اس بات کا حکم دیا ہے تو ہم کون ہوتے ہیں؟ میرے بھائیو، بس میں یہی کہوں گا اور میں آخر میں یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت مجھے بھی اس بات کی سمجھ دے اور آپ کو بھی، اور ہم کو اللہ کے نبی کے احکام کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ کو بھی۔ اور امت کے اندر جہاں ظلم ہو رہا ہے، جہاں ماؤں کو قتل کیا جاتا ہے، بچیوں کی عصمت دری کی جاتی ہے، اگر ایسے ظالم کے حق میں اللہ نے اسلام لکھا ہے تو ان کو اسلام کی دولت سے مالا مال کرے، اور اگر اسلام نہیں لکھا تو ایسے ظالم سے اپنی زمین کو پاک کرے۔ آمین۔